وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَنفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ او پیارے لڑکے سن، پوری انسانیت تجھے نفع پہنچانا چاہے، اللہ تجھے نفع نہ پہنچانا چاہے تو پوری انسانیت مل کر تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ سمجھ رہے ہو بھائی؟ آگے کیا فرمایا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَّمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔ پوری انسانیت مل کر تجھے نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تجھے نقصان نہیں پہنچانا چاہے تو تجھے پوری انسانیت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رفعت الاقلام، قلمیں یہ ضابطے لکھ کر اٹھا لی گئی، وجفت الصحف، صحیفوں کی روشنیاں خشک ہو گئی، اللہ کے ضابطے اٹل ہے، قیامت تک ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے دوست ایمان سکھایا جا رہا ہے۔ پہلے ماؤں کی گود سے بچے ایمان سیکھتے تھے، سیکھتے تھے بولو، نیک مائیں ہوا کرتی تھی، ان کی گود سے ایمان سیکھتے تھے بچے، بولو نہیں سیکھتے تھے؟ ہزاروں واقعات۔ فرید الدین گن شکر کا رحمۃ اللہ علیہ یا قطب الدین بختیار کا، ان دونوں میں سے کسی کا واقعہ، ماں ایمان سکھاتی تھی بچوں کو۔ بچہ مکتب سے آتا تھا تو کہتے تھے ماں روٹی کھلا، تو ماں کہتی تھی بیٹا پہلے نماز پڑھ، اللہ سے پڑھ، اللہ تجھے روٹی کھلائے گا۔ پھر کہیں ڈھونڈ تلاش کر مل جاوے، پہلے سے رکھ دیتی تھی الماری میں، تو کھول کے دیکھتا تھا، نماز پڑھتا تھا، اللہ سے مانگتا تھا، کچھ کھولتا تھا کہ الماری میں کبھی اسی میں کبھی مل جاتی تھی۔ ایک دفعہ ماں کہیں چلی گئی، روٹی رکھنا بھول گئی، پھر دل میں آیا کہ میرا بچہ آئے گا اور نماز پڑھ کر اللہ تجھ سے مانگے گا اور کھانا نہیں ملے گا تو کہے، وہ سوچے گا کہ ماں اتنے دن بیوقوف بڑھا رہی تھی، خود رکھتی تھی اور بیوقوف بڑھاتی تھی۔ نماز پڑھ کے اللہ سے کہتی اللہ میرے ایمان، میرے بچے کے ایمان کا مسئلہ ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اپنی قدرت سے میرے بچے کو کھلا، میرے بچے کو اپنی قدرت سے کھلا دے، اس کے ایمان ہے نا بچا دے، ورنہ اس کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ماں نے مصلی بچھایا، نماز پڑھی، گھر واپس آئی، پوچھا بیٹے سے بیٹا آج کھانا ملا؟ تو بیٹا کہنے لگا ماں روزانہ سے بڑھیا کھانا ملا، روزانہ سے بڑھیا۔ ماں ایمان سکھاتی تھی میرے دوستوں، آج وہ گودے خالی ہو گئے، گھر کی تعلیم نہیں ہو رہی، مستورات بیچاری کو کچھ پتا نہیں۔ میرے دوستوں یقینی بات ہے، یقینی بات ہے، ہم تو ایسا جی رہے ہیں جیسے غیر مسلم جیتا ہے، مقصد حیات دنیا، بولے ایسا ہی ایسا ہی ہوگا۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیاوی، سنو ادھر، ہم سمجھتے ہیں ادھر دنیا کے مسئلے حل نہیں، فرماتے تھے دنیاوی مسائل کے حل کے دو طریقے، ایک وہ طریقہ جس پر جانور بھی چلتا ہے، غیر ایمان والا بھی چلتا ہے، وہ کائنات کے جن نقشوں سے فائدہ حاصل ہوتا ہوا نظر آئے، ایمان انسان اس پر محنت کرے، کھیتی پر محنت کرے، دکان پر محنت کرے، یہ تو جانوروں کا، ہم انسانوں کا راستہ۔ اور دوسرا راستہ انبیاء کا، اولیاء کا، اللہ والوں کا، کیا کرے 100% اپنی زندگی میں دین کو داخل کرنے کی فکر کرے، کیا کرے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، 100% دین میری زندگی میں کیسے آ جائے۔ پھر اس کی مثال دیتے تھے میرے دوست، پورا دین زندگی میں آ جائے، اس کی ایک مثال دیتے تھے، آدھا دین، آدھی بے دینی، آدھا تیتر، آدھا بٹیر، اس کی بھی مثال دیتے تھے۔ آدھا دین آیا ہے، آدھا نہیں آیا، اس کی مثال دیتے تھے جیسے کہ چند لوگوں نے مشترکہ طور پر کوئی کمپنی قائم کی، ساجے میں کام شروع کیا، زمانے تک وہ کمپنی چلے گی، پھر منافع تقسیم ہوگی، پھر فائدہ ہوگا۔ تو فرماتے تھے آدھا دین ہے، اس کا فائدہ قیامت پہلے حساب کتاب ہوگا، اس وقت فائدہ ہوگا، اس سے پہلے۔ آج ہم آدھے دین والے، بولو معاملات عبادت کا کچھ ہے، معاملات نہیں، معاملات تو ہمارے صحیح ہے ہی کہاں، غیر ایمان والے ہمارے مذاق اڑاتے ہیں، ہم سے پسند نہیں کرتے کہ ایمان، یہ مسلمان یہ اپنے وعدے کا پکا نہیں، یہ جھوٹا ہے۔ معاشرت ہماری کہاں چلی گئی، ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک، بہن بیٹے کے ساتھ کیا سلوک، اولاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ۔ تو میرے دوست پورا دین زندگی میں آ جائے، اس کی مثال دیتے تھے جیسے کسی نے اپنے پیسوں سے کمپنی قائم کی، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، بولو فائدہ اٹھاتا نہیں اٹھاتا، جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے، جب چاہا اتنے پیسے لے لیے، جب چاہا جتنے پیسے لے لیے۔ فرماتے تھے پورا دین زندگی میں آئے گا،
جب چاہو گے، جس وقت چاہو گے، جو چاہو گے، اللہ کے خزانوں سے لینے والے بڑھو گے۔ انبیاء نے کس راستے سے لیا؟ ایمان اعمال کے راستے سے، بولو۔ صحابہ نے کس راستے سے لیا؟ 2 رکعت نماز پڑھ کے مسئلے حل کروائے، بولو کروائے، بولو۔ بڑے سے بڑے مسئلے حل، مردے زندے ہوئے نہیں ہوئے، بڑے سے بڑے مسئلے حل اولیاء نے کروائے۔ اولیاء کے دسترخوان پر ہزاروں لوگ کھانا کھاتے تھے، بادشاہ کو بھی حسد ہوتا تھا، انہوں نے کوئی محنت نہیں کی، مزدوری نہیں کی، بلکہ کیا کیا؟ اپنا ایمان، اپنا اعمال۔ تو میرے دوستو یہ محنت ہے، اس کام کا مقصد کیا ہے؟ بولو، ایمان بڑھانا۔ ہم خود اپنا جائزہ لیں، آج ہو کیا رہا ہے؟ برائی فیشن بن گئی، بولو بڑی نہیں بڑی؟ برائی کو ہماری بہن بیٹیاں کو دیکھو، نوجوان طبقے جب سے بڑا موبائل آیا ہے کیا ہوا؟ فیشن بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے میرے دوستو کتنی ہے نا ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے ہم سب کے ایمان بڑھانے کی، بولو ضرورت ہے کہ نہیں؟ بغیر ایمان بڑھائے دنیا سے چلے گئے تو بولو۔ اور اس کا مقصد کیا؟ 2 مقصد بتاتے تھے، ارے منزل، اس کی منزل ایک یہ بتاتے تھے یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا الیاس صاحب، اس کام کا ایک منزل یہ حضور کا ایک امتی، حضور پاک علیہ السلام کا ایک امتی حضور کے ایک نورانی طریقے پر مر مٹے، ایک سنت کو زندہ کرے، ایک نورانی طریقے پر مر مٹے۔ لوگ اچھا کہیں، برا کہیں، ہے نا، بھلا کہے، برا کہے، بھائی ہو لام تام کر رہے ہو، کسی کی پرواہ کیے بغیر حضور کا طریقہ ہے نا، بس میں تو اس پر عمل کروں گا، ہے نا، پوری دنیا کچھ بھی کہے، حضور کے ایک نورانی طریقے پر مر مٹے۔ اور دوسری اس کی منزل کیا فرماتے تھے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ اپنی امت کو جس پلیٹ فارم پر چھوڑ کر گئے، قربانی کی جس سطح پر چھوڑ کر گئے، یہ امت پھر سے قربانی کی اس سطح پر آئے۔ بولو کیا وجہ ہے؟ ارے بولو تو صحیح۔ صحابہ اللہ اکبر ہر حال میں قربانی دینے والا، جس وقت جو ضرورت پڑی سب تیار، مال جان گھر سب۔ بچے شہید ہو رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں، ہے نا، ماں فخر کر رہی میرے بیٹے اتنے شہید ہو گئے، شوہر شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بھائی شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، بیٹا شہید ہو گیا کوئی بات نہیں، باپ زندہ ہے، سب زندہ ہے۔ ان کے جذبات تھے میرے دوست، سب سے پیارا دین ہو جائے اور ایک مسلمان جان مال کی قربانی پر آ جائے، جیسے حضور پاک علیہ السلام کے دور میرے دوستوں زبردست بڑی چیز ہے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے حضور اپنی امت کو 2 چیزیں دے کر گئے، کتنی چیزیں؟ دعوت اور دعا۔ کیا دعوت اور دعا۔ یہ امت یہ کام کرتی رہے، قربانی دیتی رہے، اس کی دعائیں بنی اسرائیل کے نبیوں جیسی قبول ہوگی، اللہ اپنی قدرت سے سب کرے۔ مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے یہ کام امت کے سارے مسئلے، انفرادی، اجتماعی، سیاسی، سماجی، سن رہے ہو میری بات؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ایسے یوں ہونے چاہیے، لیڈر ہونے چاہیے، بہت یوں ہونے چاہیے تب مسئلے حل ہوں گے۔ فرماتے تھے انفرادی، اجتماعی، سیاسی، سماجی، امت کے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت میں رکھا ہے۔ یقینی بات ہے میرے دوست، اس لیے میرے بھائیوں سب ارادے کرو، انشاءاللہ موت تک اس کام کو مقصد بنا کر کریں، زندگی کا مقصد سمجھ میں آئی؟ اس امت کو اللہ نے اسی کام کے لیے بھیجا ہے۔ ابی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے دربار میں گئے، رستم نے پوچھا لماذا آتے تھے، کیوں آئے؟ مقصد حیات کھول کے بتا دیا، کیوں آئے ہو؟ پھٹے پرانے کپڑے نہیں ہیں، دے دیں، بھوکے ہو کھانا کھلا دیں، ان کی حیت قضائیہ ایسی تھی، بھوکے ہو کھلا دیں، کپڑے نہیں ہیں کپڑے پہنا دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ان اللہ قد ابتعثنا، آئے نہیں، اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد،
بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی پر ڈال دے۔ ومن ضیق الدنیا الی سعتها، دنیا کی تنگی سے ہے نا، سعت الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت کی خوشحالی پر ڈال دے لوگوں کو۔ سارے ادیان میں تنگی ہے، سارے طریقوں میں تنگیاں ہیں، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی سے نکلے گی۔ ہمارا مقصد ہے، اللہ نے بھیجا ہے، ایک کام دے کر بھیجا، لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، بندوں کو بندوں کی غلامی سے، بندوں کی عبادت سے نکال کر، بندوں کی عبادت سے نکال کر بندوں کی رب کی عبادت پہ ڈال دو۔ بندے بندے کی عبادت کر رہے نہیں کر رہے؟ بولو، بت کس کو کہتے ہیں؟ ارے بت کس کو کہتے ہیں؟ کل ما شغلک عن ذکر اللہ فہو صنم، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ تیرا بت ہے۔ کسی کا بت دکان ہے، کسی کا بت کھیتی باڑی ہے، کسی کا بت اس کی بیوی ہے، کسی کا بت کچھ ہے، اللہ سے دور کر رہا بت ہے۔ بولو کیا ہے؟ تو میرے دوست، اس امت کا مقصد ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم، اللہ کہہ رہا ہے لوگوں ہم نے تم کو منتخب کیا، اللہ کے دین کے لیے کیا کرو؟ مجاہدے کرو جیسا کہ مجاہدے کا حق ہے، جہاد کرو جیسا کہ جہاد کا حق ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں المجاہد من جاہد نفسہ، مجاہد تو وہی ہے جو نفس کے ساتھ جہاد کرے، بری عادتوں کے خلاف جہاد ہوتا ہے، معاشرے کے گندے ماحول کے خلاف جہاد ہوتا ہے، زبان سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے، دشمنوں کے برخلاف ہوتا ہے۔ آخری اس لیے میرے دوستو سب ارادے کرو، موت تک انشاءاللہ اس کو مقصد بنا کر کریں گے، موت تک مقصد بنا کر کریں گے۔ یقینی بات ہے میرے دوستو، اللہ کیا نوازیں گے سوچ نہیں سکتے، کن سرسبز وادیوں میں پہنچا دیں گے سوچ نہیں سکتے، اخلاص کے ساتھ، اطاعت کے ساتھ۔ کس کے ساتھ بولو؟ اطاعت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ السلام کریم صاحب رحمۃ اللہ کے بیانات میں پورے دین کا خلاصہ دو ہی چیزیں، اخلاص اور اطاعت، اخلاص ہو اطاعت، اور بولو اخلاص ہو اطاعت۔ جو کہہ دیا جائے اپنے بڑوں کی طرف سے۔ مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہم تو لکیر کے فقیر ہیں، بولو کیا ہے؟ جیسا ہمارے بڑے کہتے ہیں ویسا کریں، کیا مطلب؟ جیسا کہا گیا ہو، جیسا کہہ دے بس، سمجھ میں آوے نہ آوے کرنا ہے۔ بولو بھائی، سب سے بڑی چیز اطاعت ہے، بولو۔ مولانا انعام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ جماعت کی کارگزاری لے رہے تھے، ایک ساتھی آیا، اس سے پوچھا بھائی تو نے کیا سیکھا؟ کہ میں نے یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا، یہ سیکھ لیا، سب سیکھ لیا، بات سیکھ لی، گشت کی بات، عموم کی بات، فجر کی بات، یہ وہ سب۔ کہ امیر کا اور تیرا معاملہ؟ کہ میرا اور امیر کا تو آنکڑا ہی رہتا تھا۔ حضرت نے فرمایا تو نے کچھ نہیں سیکھا، ہمارے کام کا آدمی نہیں۔ دوسرا آیا بھائی کیا سیکھا تو نے؟ کچھ نہیں سیکھا، کچھ بھی نہیں سیکھا، ایک بات سیکھی امیر کی اطاعت۔ فرمایا تو نے بہت کچھ سیکھ لیا تو ہمارے کام کا آدمی ہے۔ میرے دوستو، اپنی طرف سے کبھی کوئی اجتہاد نہیں، اپنی طرف سے، ارے بولو، بولے ارشد، اپنی طرف سے بولو تو صحیح، کوئی اجتہاد نہیں، جیسا بڑے کہیں ویسے کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آئی گئی؟ آپ کا یہ حلقے کا مشورہ ہے، شب گزاری نہیں ہے۔ کیوں شب گزاری نہیں؟ اس لیے میرے دوستو شب گزاری نظام الدین سے طے ہوتی ہے۔ کہاں سے طے ہوتی ہے؟ بولو، نظام الدین سے طے ہوتی ہے۔ ابھی گزشتہ سال، جو اس سے گزشتہ سال 2 سال پہلے کی بات ہے، تو اس وقت وہ آیا تھا، کئی جگہ ہے نا وہ بڑھائی گئی شب گزاری۔ شب گزاری کوئی طے بھی نہیں کر سکتا، نہ صوبے کے ذمہ دار طے کر سکتے ہیں، نہ کوئی اور طے کر سکتا ہے، اس کی تو براہ راست اجازت لینی پڑتی ہے وہاں سے۔ یہ آپ کے حلقے کا مشورہ ہے، بولو کیا ہے؟ حلقے کا مشورہ۔ بہت اچھی بات ہے، بہت خوشی کی بات ہے، آپ ماشاءاللہ جمع ہو رہے ہو۔ میرے دوستوں پورے علاقے کی فکر کرو، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے۔ آج بھی مسلمان کہاں جا رہا ہے؟ جماعت کو تو پتہ ہے کہ نہیں؟ جو پاس میں یہاں ایک مندر پتہ ہے؟ گجرات کی جو گودام ہے یہاں مندر سے گھوم رہے، پتہ ہے؟ تو آج بھی آپ جا کے دیکھیں کہ صبح پہنچیں گے تو کتنے مسلمان وہاں جا رہے ہیں۔ بولو ایسا ہی ہو رہا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟
اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا کسی کو، چاہے قتل کر دیا جائے، جلا دیا جائے، کچھ بھی کر دیا جائے، تو یہ فرما، اور اس سے ہوتا بھی کچھ نہیں میرے دوست، ہوتا بھی کچھ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں سب فکر کرو ہم کا ایمان کیسے بڑھے، کیسے بچے، نسلیں ہماری ایمان پہ کیسے بچے رہے، کیسے باقی رہے، نسلیں کس طرح۔ میرے تو آج ایسا لگ رہا ہے، آج بڑے بوڑھوں کو دیکھیں گے تو نا صافہ بھی ہے، سنت کے مطابق لباس بھی ہے، لیکن نوجوان نسل کا دیکھیں گے چہرے سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسلمان ہے۔ جب وہ ہے تو ان کی نسلیں کیسی ہوگی، ان کی اولادیں کیسی ہوگی بھائی؟ ارتداد آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولو۔ اور پورا باطل کوشش کر رہا، بولو نہیں کر رہا۔ اس لیے میرے بھائی سب فکر کریں، ہے نا، ہمارے ماں بہنوں کا وقت لگوائیں، مسلمانوں کا وقت لگوائیں، ہے نا، بچوں کو مکتب بھیجیں، مدرسے بھیجیں۔ ہماری بستی کا دیکھو اس وقت، ہے نا، مادیات کا سیلاب دے رہا ہے، اسکول کی تعلیم کے ایک دودھ سوال ہے، بولو ہے نا، اور وہاں کیا سکھایا جاتا ہے؟ آج کل اللہ حفاظت فرمائے، ہے نا، سب سے پہلے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے۔ اپنی نسلوں کی میرے دوستوں فکر کرو، ایک ایک کو مکتب سے جوڑو، ایک ایک کو مدرسوں سے جوڑو، ایک ایک کو عالم حافظ قاری بنانے کی فکر کرو۔ ایک ایک کا وقت کیسے لگے، بڑا ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، ماں بہن ہو، سب بولو بھائی، کرو گے؟ مشورہ ہو گیا میرے سے؟ ہو گیا سب مشورہ؟ دیکھو، ہے نا، اپنی مسجد سے لے کے نظام الدین تک وہی ہے، پرچہ صاحب میں رکھ کے مشورہ کیا کرو، کون کون سے امور ہیں، بس وہ سارے امور کا ہوتا ہے۔ اپنی کوشش یہ ہو کہ مسجد سے لے کر، نہیں تو کم سے کم حلقے کا مشورہ، پھر تحصیل میں جو سب گزاری ہوتی وہ اس کا بھی وہی مشورہ، ضلع کا مشورہ، صوبے کا مشورہ، نظام الدین تک وہی سارے امور ہیں۔ پرچہ دیکھا، پرچہ ہے آپ کے پاس؟ سب سے پہلے امور آتا ہے علماء کا، سال لگائے ہوئے کتنے علماء ہیں، کل کتنے علماء ہیں، سال لگائے ہوئے کتنے ہیں، 4 ماہ لگائے ہوئے کتنے ہیں۔ ہمارے میرے دوست فکر ہونی چاہیے علاقے کے جتنے علماء ہیں سب کا وقت لگے، منت سماجت کر کے ان کا وقت لگواؤ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہمارا طلبا جہاں جہاں پڑھ رہے ہیں وہاں جاؤ، ان کی حوصلہ افزائی کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو۔ حدیث میں ہے نا کہ ایک حافظ قرآن 10 کو جنت میں لے جائے ہے، کون سے 10؟ خاندان کے وہ 10 آدمی جو اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہوں گے، بیٹا بہت اچھا، پڑھتے رہو پڑھتے رہو۔ بعض تو وہ ہیں جو حوصلہ فکری کر رہے ہیں، کیا کرے گا، مدرسے میں پڑھ کر بھوکا رہے گا، چندہ کرے گا، ایسوں کی سفارش نہیں کرے گا، کیسوں کی سفارش کرے گا؟ حوصلہ افزائی کرو گے دوست، جہاں جہاں ہمارے بچے پڑھ رہے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرو، جاؤ اور ان کو بھی کام سے جوڑنے کی فکر کرو۔ ہمارے مستورات کا وقت لگے، ہمارا ہر سال 6 مہینے لگاؤ، کتنے مہینے بولو؟ ہر سال 6 مہینے لگاؤ، 4 مہینے اللہ کے راستے میں پیدل لگاؤ، کوشش کرو 4 مہینے نظام الدین جا کر میرے دوستوں دعوت سیکھو، کیسے کام ہونا ہے، کیسے کام ہونا چاہیے، ہمیں کیا۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے سایان تبلیغ جو آگے بڑھتے رہے، اپنے اصل مصدر کی طرف لوٹتے رہے، نظام الدین آتے رہے، سیکھتے رہے۔ آتا ہے کچھ، ہم تو کچھ تھوڑا بہت آگے سمجھ تبلیغ سیکھ لی۔ مولانا الیاس صاحب، مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے، مولانا الیاس صاحب، میں نے اس کام کا 1000واں حصہ بھی نہیں سمجھا۔ کتنا حصہ؟ اور بولو کتنا حصہ؟ جو کچھ سمجھا ہے اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہوگا، ایک جگہ 100واں حصہ بھی۔ ملا جیون رحمۃ اللہ نے لکھا ہے قرآن کریم کی 6666 آیتوں میں 500 آیتوں کا تعلق احکامات سے ہے، باقی پورا کا پورا قرآن دعوت ہے۔ تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بھی الموت وبعد الموت، پورا قرآن دعوت۔ دعوت میرے دوست سے سمندر ہے، بولو کیا ہے؟ یہ 6 صفات ہے نا، 6 صفات مولانا قاسم قریشی کہاں کے؟ کرناٹک کے اپنے اجتماع میں آئے تھے، بہت پیاری بات بتائی۔ یہ 6 نمبر نہیں ہے بلکہ بولو 6 سمندر، 6 نمبر نہیں بلکہ ایمان ایک سمندر ہے، نہیں سمندر آخری سطح کون پہنچ سکتا ہے؟ اللہ سے درخواست کرو کہ مسجدوں کے اندر حلقے لگا،
ساتھیوں کو لے کر آؤ، ان کے تھوڑی دیر تعلیم کے حلقے میں بٹھاؤ، اور پھر میرے دوستوں پاس دوسرے Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.